أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا سبق جو ہے وہ اعتکاف پر ہے۔ جی اعتکاف کی فضیلت، اس کا وقت اور اس کی شرائط، یہ آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ سب سے بڑی فضیلت تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی ماہ رمضان میں اعتکاف فرمایا ہے جی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل امت کے لیے ایک اسوہ حسنہ ہے، اور اس میں اعتکاف میں رجوع الی اللہ اور تنہائی اختیار کر کے اللہ کے لیے بیٹھنا اور اللہ کا قرب حاصل کرنا۔ قرآن عظیم میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے جب بیت اللہ کی تعمیر کا کہا گیا تو فرمایا وَطَاهِرْ بَيْتَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ایک جگہ پر آتا ہے وَالْعَاكِفِينَ جی اور طواف کرنے والوں کے یعنی بیٹھنے والوں کے لیے اس گھر کو پاک کیجیے۔ جی اب حاجی صاحب، اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 منت کا اعتکاف، یعنی جسے نظر والا اعتکاف کہتے ہیں جی۔ نمبر 2 اعتکاف سنت ہے، سنت مؤکدہ، اور نمبر 3 نفلی اعتکاف۔ جو واجب یعنی نظر والا اعتکاف ہے وہ کوئی آدمی اپنے کسی جائز کام کے کرنے کی ہونے کی نظر مان لے کہ یہ ہو جائے گا کہ میں اس پہ اتنے دن کا اعتکاف کروں گا۔ جی تو یہ اعتکاف اس نے کام ہونے کی صورت میں اپنے اوپر واجب کر لیا ہے، اور اب اگر اس نے دنوں کا تعین بھی کیا ہے ساتھ ساتھ تو پھر ان دنوں میں اسے مع الصوم اعتکاف کرنا ہوگا۔ تو وہ طریقہ یہ ہے کہ مثلا اگر اس نے دنوں کا تعین کر کے 5 دن کے اعتکاف کی نظر مانی تھی تو وہ جس دن اس کا دن شروع ہونا ہے اس دن غروب آفتاب سے پہلے رات کو وہ اپنے اعتکاف کے لیے بیٹھ جائے گا جی اور صبح روزہ رکھے گا، اور اس طرح اپنے 5 دن یا جتنے دن کا اعتکاف مانا ہے اس کو پورا کرے گا۔ یہ رمضان میں ہوگا؟ نہیں، یہ نظر اعتکاف کی بات کروں، واجب اعتکاف کی۔ جی وہ جب بھی اس نے وہ واجب اعتکاف پھر 2 طرح کا ہے، یا تو اس نے دنوں کا تعین کیا ہوگا یا نہیں کیا ہوگا۔ اگر اس نے دنوں کا تعین کیا ہے کہ فلاں دنوں میں میں بیٹھوں گا، فلاں مہینے کی فلاں تاریخوں میں، تو ان دنوں میں اس کو اعتکاف کرنا واجب ہے مع الصوم، روزے کے ساتھ۔ اور تاخیر کرنے کی صورت میں یہ گناہگار ہے، اور اس کے اوپر یعنی کیا ہے جی وہ نظر اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اور یا اس نے نظر ماننے والے نے جو ہے وہ کوئی دنوں کا تعین نہیں کیا تو کام ہونے کے بعد جب بھی اس کا پھر دل کرے جلدی کوشش کرے تو اپنے وہ اعتکاف کو پورا کرے روزے کے ساتھ۔ جی تو طریقہ میں نے یہ بتایا ہے کہ یعنی غروب آفتاب سے پہلے بیٹھ جائے، صبح وہ روزہ رکھے گا اور پھر اگلے دن اپنے جتنے اعتکاف کے دن ان کو پورا کرے روزے کے ساتھ۔ روزہ رکھنا ضروری ہے؟ ہاں جی، جو ہے نا اعتکاف واجب، جو اس نے اپنے اوپر اعتکاف واجب کیا ہے اس میں بھی، اور سنت مؤکدہ جو اعتکاف آخری عشرے کا ہے اس میں بھی، دونوں میں روزہ ضروری ہے۔ جی غیر روزے کے اعتکاف نہیں ہوگا۔ تو اب بات یہ کر رہا ہوں کہ جو واجب اعتکاف اس نے ختم کب کرنا ہے، جتنے دن کا اس نے اعتکاف کی نیت کی ہے اتنے دن کا، مثلا 5 دن کی نیت کی ہے تو 5واں دن کا روزہ رکھ کر شام کو چھوڑ کر یہ اعتکاف سے فارغ ہو جائے گا، اس کا اعتکاف پورا ہو گیا۔ جی اب آج حدیث اب آتے ہیں ہم اعتکاف سنت مؤکدہ جو ماہ رمضان میں کیا جاتا ہے۔ اس میں روزہ شرط ہے، بغیر روزے کے اعتکاف نہیں ہوگا۔
20ویں کو غروب آفتاب سے پہلے، 20ویں کا روزہ غروب آفتاب سے پہلے معتکف جو ہے مرد ہے یا عورت ہے، مرد مساجد میں جہاں جماعت ہوتی ہو، اور خواتین اپنے گھروں میں، پھر آگے میں کچھ خواتین کے یعنی اس کی وضاحت بھی کر دیتا ہوں، تو وہ اپنے گھر میں جس جگہ پر اعتکاف کرنا ہے، بیٹھنا ہے، اس جگہ میں وہ غروب آفتاب سے پہلے چلی جائیں گی۔ جی جی تو اب یہ اس کا اعتکاف سنت موقدہ شروع ہو گیا، اور یہ ہے طلوع قمر تک، یعنی چاند طلوع ہونے تک، وہ 29 کا ہو وہ 30 کا ہوگی۔ جب چاند طلوع ہو جائے گا تو وہ معتکف کا اعتکاف پورا ہو جائے گا۔ جی اب یہ اس اعتکاف میں نے گزارش کی ہے کہ اس میں بھی روزہ شرط ہے۔ اگر کوئی صاحب 20 رمضان کو غروب آفتاب سے پہلے یہ اپنے اعتکاف کی جگہ پر نہیں بیٹھ سکا، تو یہ چند دن کا اعتکاف، یعنی 3 دن کا، 5 دن کا، 7 دن کا یہ اعتکاف بھی کر سکتا ہے، لیکن وہ اعتکاف سنت موقدہ نہیں ہوگا، اس کو نفلی اعتکاف کا ثواب ضرور مل جائے گا۔ جی جی اب اعتکاف میں کیا کیا کام کر سکتا ہے، کیا نہیں کر سکتا مرد اور عورت۔ پہلے ہم آتے ہیں مردوں کی طرف۔ مسجد میں اعتکاف کرنے کے بعد شرعی ضرورت کے بغیر مسجد سے نکلنا جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ شرعی ضرورت کے بغیر اگر یہ مسجد سے نکلتا ہے تو پھر اس کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ مرد کا اعتکاف ٹوٹے یا عورت کا اعتکاف ٹوٹے، یہ میں آگے چل کے بتاتا ہوں، پھر اس کی قضا کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے۔ اب شرعی ضرورت یہ ہے کہ یعنی کیا ہے، قضائے حاجت ہے، وضو ہے، اور اگر گھر سے کوئی کھانا لانے والا نہیں ہے تو اپنے ذاتی گھر میں یا قریبی کسی ہوٹل میں کھانے کے لیے بھی جانا، یہ بھی اس کی شرعی ضرورت ہے۔ جی جی ان 3 کاموں کے لیے یہ نکل سکتا ہے۔ اس کے سوا کسی کام کے لیے نیت سے نکلے گا، چاہے جنازے کے لیے نکلے، چاہے بیمار کی تیمارداری کے لیے جائے، اعتکاف ٹوٹ گیا۔ جی اب پھر اس اعتکاف کی اس کو قضا کرنی پڑے گی۔ اب دیکھیے اس میں شرعی ضرورت میں نے بتایا ہے، حتیٰ کہ معتکف مرد جو ہے وہ نفلی جو ہے وہ یعنی ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کی اسپیشل نہانے کے لیے باہر مسجد سے نہیں جا سکتا ہے۔ جی ہاں وہ قضائے حاجت کے لیے دیا ہے، اور جلدی اس نے نلکا چھوڑ کے تو اپنا پانی بھی بہا لیا ہے، تو وہ اس کی تھوڑی بہت گنجائش ہے، لیکن اس سے بھی بچنا زیادہ بہتر ہے۔ مسجد میں جو اگر ایسی صورت ہے کہ وہ کیا ہے جی، نیچے مسجد میں پانی نہ جائے اور نیچے کو چیز بچھا کر اور قریب ہی پانی کا اخراج کا کوئی سلسلہ ہو، تو پھر وہاں پر آدمی گرمی ہو تو وہاں پانی بہا لے جسم پہ، لیکن پانی مسجد میں نہ جائے، مسجد سے باہر جائے گی۔ اب جو شرعی ضرورت ہے وضو، قضائے یعنی واش روم، اور کھانا نہ پہنچنے کی صورت میں کھانا گھر سے یا قریبی ہوٹل سے۔ اب دیہاتوں میں خاص کر جو معتکفین بیٹھتے ہیں وہ جناب کیا ہے، جو حقہ پینے کے لیے، سگریٹ پینے کے لیے وہ مسجد سے باہر جا کر بیٹھ جاتے ہیں، اس سے اعتکاف نہیں ہوتا، اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ جی ہاں اگر کسی کو یہ عادت ہے تو پھر جب وہ بیت الخلاء میں جائے، واش روم میں جائے، تو وہ ساتھ اپنی اس کو حاجت کو بھی جلدی پورا کر لے، اسپیشل اس کے لیے صحیح نہیں۔ جی بعض مساجد کی سیڑھیاں مسجد سے باہر ہوتی ہیں، بعض مسجدوں کے دروازے مسجد سے باہر ہوتی ہیں، معتکف جو ہے وہ سیڑھیوں کے اوپر نہیں جا سکتا، دروازے تک نہیں جا سکتا۔ اسی طرح بعض محراب مسجد سے باہر ہوتے ہیں۔ آج کل تو جو شہروں میں مساجد ہیں کیونکہ وہ نیت ہوتی ہے اور وہ مسجد کے اندر ہی ہوتا ہے، تو پہلے زمانے میں محراب جہاں امام صاحب کھڑا ہوتا ہے وہ مسجد سے
باہر ہی ہوا کرتا تھا تو وہاں بھی معتکف نہیں جا سکتا. جی جو حدود اربع مسجد کی ہے اس میں اسے رہنا. اب رہ کر اس نے کیا کرنا ہے؟ زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ قرآن عظیم کی تلاوت، درود شریف کی تسبیحات، تیسرے کلمے کی تسبیحات، کلمہ شہادت کی تسبیح یا کلمہ طیبہ کی تسبیح، ہر وقت اس نے رجوع اللہ میں رہنا ہے. جی جی کیا ہے جی؟ صرف کھانا اس کے لیے آئے گا وہ کھائے اور اپنی نیند کو پورا کرے، اور اس کے علاوہ اگر یہ معتکف بیٹھنے والا امام ہے یا خطیب ہے تو وہ اپنی نماز بھی پڑھائے گا، روزہ ہے اپنے یعنی وعظ بھی کرے گا جمعے کا، اور اسی طرح کیا ہے کہ دوسرے دروس ہیں تو وہ بھی وہ دے گا. مؤذن ہے تو مسجد میں اگر اذان کا انتظام ہے تو مسجد میں وہ اذان دے سکتا ہے. بعض مساجد میں مسجد سے باہر کمرے میں انتظام ہوتا ہے، وہاں مؤذن کے لیے اذان کے لیے جانا صحیح نہیں ہے. جی جی اس مسجد میں یہ معتکف اعتکاف بیٹھا ہے، اگر اس مسجد میں جمعے کی نماز نہیں ہوتی، چھوٹی مسجد ہے، تو یہ جمعے کی نماز کے لیے جا سکتا ہے قریبی مسجد میں جہاں جمعہ ہو رہا ہے، لیکن یہ صرف اتنا وقت لے کر جائے کہ خطبہ سن لے اور دو فرض پڑھ لے، اور پہلی سنن جو ہے وہ بھی، اور اس کے نماز کے جمعے کے بعد کی سنن کی وہ بھی اپنی مسجد میں آ کر پڑھے گا. جی اب یہ آج کل جو اللہ معاف فرمائے کمی ہوگی، میں نے پہلے گزارش کی تھی کہ پہلے نمبر پر تو شیطان ہمارے اوپر اتنا غالب آ گیا ہے اور نفس غالب آ گیا ہے کہ وہ ہمیں اعمال کی طرف آنے ہی نہیں دیتا. اور اگر کوئی مسلمان آ جائے تو پھر اس کی جو کوشش ہوتی ہے کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی ملاوٹ ہو جائے. جی تو وہ ملاوٹ چاہے ریاکاری کی ہو جائے، دکھلاوے کی ہو جائے، یا وقت ضائع کرنے کی ہو جائے، یا تصویر خوشی کی ہو جائے، یا باتوں کی ہو جائے، یہ جیسے بھی ہے آج وہ ساری چیزیں اس نے ڈال دی. تصویریں نکالنا جناب، جس دن اعتکاف سے اٹھنا ہے تو پھر ہار گلے میں ڈالنا، اور اسپیشل گھر والے آ رہے ہیں اٹھانے کے لیے، اور پھر جناب موویاں بنائی جا رہی ہیں، جس دن بیٹھا جا رہا ہے اس دن بھی تصویریں نکالی جا رہی ہیں اور اس کو نیٹ پہ ڈالا جا رہا ہے، پھر اخبارات میں دیا جا رہا ہے. یہ سب جو ہے اللہ کے رسول اس سے راضی نہیں ہوتے. جی یہ سب دکھلاوے میں آ جاتا ہے. اور ایسے ہی اسی لیے تو 10 دن کے اعتکاف کے بعد 10 دن بھی معتکف آدمی جماعت سے نماز نہیں پڑھتا بعد میں. اور اگر اس کا 10 دن کا اعتکاف سنت کے مطابق ہو، رضا للہ ہو، خلوص نیت سے ہو، اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہو، تو یقیناً اس کے اثرات جو ہے وہ کئی دنوں تک اور مہینوں تک چلیں گے. جی اور تو دور کی بات، اسی دن کی عشاء کی نماز جب معتکف اٹھ کے تھک جاتا ہے تو اسی دن عشاء کی نماز ناقص کی رہ جاتی ہے. کہ وہ جو ملنے جلنے والے آ گئے تو وہ یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا، تو وہ جناب تفریح کے لیے چلے گئے تو باہر نکل گئے. تو بھائی یہ بڑی یہ جو آخری رات کی فضیلت میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا، تو یہ جو یعنی چاند رات ہوتی ہے وہ بڑی فضیلت کی رات ہوتی ہے. یعنی جتنے اللہ تعالیٰ ہر روز ہر رات کو اللہ تعالیٰ جتنے اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں نا، اتنی ہی پورے 30 راتوں کی جو تعداد ہے اس کے برابر اللہ تعالیٰ چاند رات کو اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں. سبحان اللہ جی. اور جیسے ہاں جی، جیسے کہ میں نے پہلے جی آپ کو شب برات میں نے بتایا تھا کہ چند راتیں ہیں جو ان میں سے ایک رات چاند لیلت یعنی کیا ہے عید الفطر کی رات ہے. تو اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے کھولتے اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں. اس کو لیلۃ الجائزہ بھی کہتے ہیں. لیلۃ الجوازہ یعنی بدلے کی رات. ہاں جی، بدلے کی رات ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بدلہ ملتا ہے جی. تو لیکن آج مسلمانوں نے کیا ہے کہ وہ رات خاص کر مائیں بہنیں جو ہے نا، انہوں نے تو چاند رات کو بجائے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام لینے کے، وہ بازاروں کا رخ، کپڑا، شاپنگ، چوڑیاں، مہندی، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں جو ہے نا وہ ساری رات وہی بازاروں میں، جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو محبوب جگہ جو ہے وہ مساجد ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند جگہ ہیں وہ بازار ہیں. اور مساجد
میں رحمان ہے اور بازاروں میں شیطان ہے، تو اس میں نکل کر اپنے جو ہے وہ مہینے کے اعمال اللہ معاف ضائع ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ بہت ضروری ہے اعتکاف سنت کے مطابق کیا جائے، جس میں کسی قسم کا رسم و رواج نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، شہرت نہ ہو، اور زیادہ سے زیادہ قرآن عظیم کی تلاوت کی جائے۔ اب آئیے ہم ماؤں بہنوں کے اعتکاف کی طرف آتی ہیں، تو وہ اپنا ایک کمرہ مخصوص کر لے جی، اور اس کمرے کی کوشش کرے، بلکہ سارے کمرے کی نیت کر لے، ایک جگہ کی نہیں بلکہ پورے کمرے کی، جس میں حقائق واش روم ہے۔ اگر نہیں ہے یہ انتظام کے ہاتھوں میں جیسے ہوتا ہے تو پھر کوئی بات نہیں ہے، تو کیا ہے جی پورے کمرے کی نیت کر لے اور اس میں وہ اعتکاف بیٹھ جائے، چاہے وہ چارپائی ڈال لے، چاہے وہ نیچے مصلی بچھا لے، اس کو اجازت ہے جی۔ اب اس میں جو معتکفہ ماں بہن بیٹھی ہے، اس کے پاس گھر کے اہل خانہ میں سے محرم مرد ہے یا عورتیں آ سکتی ہیں۔ اگر کسی کے ذمے کچن ہے تو ماں بیٹھی ہے تو ماں سے کچن کے بارے میں بات کر سکتی ہے، مشورہ کر سکتی ہے کیا پکانا ہے۔ وہ اپنے اعتکاف کی جگہ پر بیٹھ کر جو ہے وہ ہانڈی کا سامان بنا سکتی ہے، اس کو اجازت ہے بنانے کی جی۔ اور اگر کوئی گھر میں بنانے والا نہیں ہے تو باقی رہی بات اس کا کھانا پینا وہیں پہنچا دیا جائے، اسی کمرے کے اندر جس میں اس نے بیٹھنے کی نیت کی ہے۔ اب وہ ماں بہن محترمہ جو ہے وہ بغیر شرعی عذر کے یعنی واش روم کے باقی اس کمرے سے وہ باہر نہیں جائے گی، وہ اس کے لیے حد بندی ہے، باہر نکلے گی تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گی۔ جی جی۔ اگر کسی کو یعنی خاتون کو شرعی عذر آ گیا مہینے کا تو اس سے فوراً اعتکاف بھی ٹوٹ گیا اور روزے بھی اس نے نہیں رکھنے ہوتے ہیں جی۔ تو اب اگر کسی مرد کا اعتکاف ٹوٹ گیا ہے بیماری کی وجہ سے، کس بھی مرضی وجہ سے ٹوٹ گیا ہے، یا کسی خاتون کا اعتکاف ٹوٹ گیا ہے، تو اس کی قضا کیا ہے جی؟ وہ غیر رمضان میں یعنی رمضان کے سوا جی کسی بھی مہینے میں کسی دن وہ اپنے اعتکاف کی قضا کی نیت کر کے غروب آفتاب سے پہلے مرد مسجد میں اور عورت اپنے ایک مخصوص کمرے میں اس قضا اعتکاف کی نیت کر کے غروب آفتاب سے پہلے بیٹھ جائے، رات وہاں قیام کرے، مرد ہے یا عورت ہے، اور صبح روزہ رکھے اور اگلے دن روزہ چھوڑ کر وہ اپنے اعتکاف سے اٹھ جائے، یہ اس کا 10 دن کا جو قضا اعتکاف تھا وہ ادا ہو گیا جی۔ یہ ہے جی اس کی قضا اعتکاف کی، جس کا اعتکاف ٹوٹ گیا ہے۔ تو یہ ہیں اس کی حدیث صاحب جو ہے اعتکاف کی کچھ مسائل اور شرائط تھیں۔ اب آتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ فرماتی ہیں کان یعتکف العشر الاواخر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ کا اعتکاف فرماتے، من رمضان، رمضان میں، حتی توفاہ اللہ، یہاں تک کہ آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ فرماتی ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے ازواج جو ہیں وہ اعتکاف فرمایا کرتی تھیں۔ اب ایک بات یہ ہے کہ خواتین کو گھروں میں اعتکاف بیٹھنا چاہیے اور مرد جو ہے وہ مساجد میں جہاں جماعت کی نماز ہوتی ہے وہاں بیٹھیں۔ آج کل جو ہے نا حرم کے اندر کوئی خواتین اعتکاف بیٹھتی ہیں تو وہ تو الگ بات ہے، وہ ان کی مجبوری ہے، وہ ان کا گھر نہیں ہے۔ باقی جو ہے نا اپنے ملک میں رہتے ہوئے تو گھروں میں ہی عورتیں اعتکاف کریں تو یہی زیادہ صحیح ہے، اور اسی کے فوائد اور ثمرات اچھے کرتے ہیں جی۔ جہاں اختلاط ہو مرد و عورتوں کا اور وہ جہاں بس اس طرح باہر نکل کر مساجد میں یا خیمے لگا کر اعتکاف بیٹھنا یہ صحیح نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ جن کا اعتکاف ٹوٹتا ہے یہ قضا بس ایک دن کی ہے؟ یہ ایک دن کی جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے، وہ 10 دن کے اعتکاف کی قضا صرف ایک دن ہے، 10 دن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، اور اس کا میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا ہے۔ غروب آفتاب سے پہلے بیٹھ جائے اور رات وہیں پہ گزارے، عورت ہے تو وہ اپنے گھر میں، مرد ہے تو مسجد میں، اور صبح روزہ رکھ لے اور روزہ شام تک اپنا پورا کرے، اور شام کو روزہ چھوڑ کر یہ اعتکاف سے نکل گئے۔ ان کا اعتکاف قضا جو ہے وہ پورا ہو گیا، اور بیٹھتے ہوئے قضا اعتکاف کی نیت کرنا ضروری ہے۔ جی جی۔
دوسری حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، فرماتی ہیں کہ القرآن کل عام مرۃ فعرض علیہ مرتین فی العام الذی قبض، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہر سال ایک بار قرآن پڑھا جاتا ہے، یعنی جبریل علیہ السلام ہر سال آ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ماہ رمضان میں ایک دفعہ دور کرتے، یعنی جبریل علیہ السلام پڑھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے، پھر آپ پڑھتے، جبریل سنتے۔ فرمایا کہ فعرض علیہ مرتین فی العام الذی قبض، اس سال آپ کا وصال ہوا ہے اگلے رمضان سے پہلے وہ آپ کا جو آخری رمضان تھا اس میں آپ کے سامنے قرآن عظیم 2 دفعہ تلاوت کیا گیا، یعنی 2 دفعہ دور کیا گیا۔ وَكَانَ يَعْتِكِفُ كُلَّ عَامٍ عَشْرًا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال کیا ہے جی 10 دن کا اعتکاف فرماتے، فَاعْتَكَفَ 20 فِي الْعَامِ الَّذِي قُبِضَ، اور جس سال آپ کا وصال ہوا اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا جی۔ اب ہم آتی ہیں کہ نفلی اعتکاف کی بات بھی میں نے کی تھی، تو اس سے پہلے یہ بھی ہے کہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتکاف میں ہوتے، ادنا الی راسہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف اپنا سر کھڑکی سے باہر نکال دیتے، وہ فی المسجد، اور آپ خود مسجد میں ہی بیٹھے ہوتے، فَأُرَجِّلُهُ، میں آپ کے سر میں کنگھی کر دیتی، وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنسَانِ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف نہیں لاتے تھے مگر قضاء حاجت کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حضرت عائشہ کا حجرہ ہے وہ تو آپ نے ماشاءاللہ زیارت کی ہے جی بالکل، تو اور ساتھ ہی روضۃ الجنہ میں آپ اعتکاف بیٹھتے تھے، اور ساتھ ہی دروازہ یا کھڑکی ہے، تو وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے بیٹھے مسجد میں اپنا سر اس طرف کر دیتے، اور آپ فرماتی ہیں میں کنگھی کر لیتی، تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوائے قضاء حاجت کے اور کسی کام کے لیے نہیں نکلتے تھے۔ اب اگر بعض دیہاتوں میں اگر نہیں ہے قضاء حاجت کا، واش روموں کا انتظام، تو پھر اگر کسی شرعی ضرورت کے لیے کوئی معتکف باہر نکلا ہے تو رستے میں چلتے ہوئے کسی مریض کو پوچھ لیا، تیمارداری کر لی، چلتے چلتے کسی کو سلام کیا، تو اس کی اجازت ہے، اس سے اعتکاف میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا۔ جی اب ہم آتے ہیں نفلی اعتکاف کی طرف، تو نفلی اعتکاف یہ ہوتا ہے کہ وہ حاجی صاحب 1 گھڑی کا بھی اعتکاف ہو جاتا ہے، 1 دن کا بھی اعتکاف ہو جاتا ہے، اس کے لیے روزہ شرط نہیں ہے جی۔ 1 گھڑی کا اعتکاف کیا ہے جی، ایک مادن مسجد میں گیا ہے تو مسجد میں جاتے ہوئے اعتکاف کی نیت کر لے، اندر کسی کام کے سلسلے میں گیا ہے، کسی سے ملنا ہے تو اعتکاف کی نیت کر لے اور واپس آئے گا، تو یہ اس کا 1 گھڑی کا اعتکاف ہو گیا۔ جب نماز کے لیے جائیں تو نوائت سنت الاعتکاف فی هذا المسجد، یعنی اس مسجد میں اعتکاف سنت کی نیت کی، تو یہ بھی جو ہے اعتکاف ہو گیا۔ جتنی دیر اب یہ اندر رہے گا تو یہ اعتکاف کا ثواب اسے مصلی کو ملتا رہے گا جی۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا شاید باب السلام میں جو ہے وہ وہاں پر یہ دعا اور نیت لکھی ہوئی بھی ہے جی، نوائت سنت الاعتکاف کہ بہر وہ تختی لگی ہوئی ہے تو میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی جی۔ تو یہ ہے نفلی اعتکاف، اور اس کا تو بندہ ہر نماز میں جب جاتا ہے تو اس کا ثواب حاصل کر سکتا ہے جی۔ یہ تھے ایسا موٹے موٹے مسائل جی اور فضائل اعتکاف کے لیے، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ صدق اللہ العظیم۔